اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام، ایک ہٹکے روح تک اترنے والی کہانی۔ نریٹر گمبھیر سکون بھری آواز میں۔ دنیا میں ہر چیز بنی، آسمان بنے، زمین بچھائی گئی، پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا گیا، سمندروں میں لہریں ڈال دی گئیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ لیکن پھر اللہ نے کچھ ایسا بنانے کا ارادہ کیا جو نہ مٹی ہو نہ صرف نور، بلکہ مٹی میں روح پھونک کر بنا ہوا ایک امانت دار انسان۔ وہ وقت جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت نہ دن تھا، نہ رات، نہ سورج تھا، نہ چاند، صرف اللہ کی قدرت تھی اور اس کی حکمت۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے ادب سے پوچھا، یا اللہ، کیا آپ ایسا پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مٹی کا انتخاب انسان کی بنیاد۔ اللہ نے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کو زمین پر بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئے، لیکن زمین کانپ گئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے ایسی مٹی نہ لی جائے جس سے کوئی مجھے رسوا کرے۔ فرشتے لوٹ آئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ انہوں نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لی، سفید، کالی، لال، نرم، سخت، اسی لیے انسان الگ الگ رنگ، مزاج اور فطرت کا بنا۔ آدم کا جسم بنا روح کے اللہ نے اس مٹی سے حضرت آدم اس کا جسم بنایا۔ وہ جسم کئی سال تک جنت اور آسمان کے بیچ رکھا رہا، بنا حرکت، بنا سانس، بنا آواز۔ فرشتے اسے دیکھ کر کہتے، یہ کیا ہے؟ اور شیطان اسے گھورتا رہتا۔ وہ اس کے جسم پر ہاتھ مارتا تو آواز آتی، خالی گھڑے جیسی۔ شیطان بولا، اگر اسے حکم ملا تو میں اسے قابو میں کر لوں گا۔ جب روح پھونکی گئی، پھر وہ لمحہ آیا۔ اللہ نے آدم آسو میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، آنکھیں کھلی، جسم میں جان آئی، دل دھڑکنے لگا۔ آدم آسو نے چھینک ماری اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ یہیں سے انسان اور اللہ کے بیچ بات چیت شروع ہوئی۔ علم کی طاقت، انسان کی پہچان۔ اللہ نے آدم آسو کو سارے ناموں کا علم سکھایا۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے جھک گئے، یا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کی طاقت اس کا علم ہے۔ سجدہ اور امتحان۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو گھمنڈ کرنے والوں میں سے ہے۔ اور شیطان کو دھکار دیا گیا۔ جنت، حوا اور پہلا امتحان۔ اللہ نے آدم اس کو جنت میں رکھا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا آسا کو پیدا کیا۔ سب کچھ حلال تھا سوائے ایک درخت کے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انسان سے پہلی بھول ہوئی۔ زمین پر اترنا سزا نہیں، ذمہ داری۔ لوگ سمجھتے ہیں آدم کا زمین پر آنا سزا تھی۔ نہیں، یہ انسان کی ذمہ داری کی شروعات تھی۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، یا اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ انسان مٹی سے بنا، لیکن اسے سر جھکانے والا دل دیا گیا۔ وہ غلطی کرتا ہے لیکن توبہ بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں حضرت آدم کی اولاد بنایا ہے تو ہمیں بھی انسان بن کر جینا ہوگا۔